دوستوں کی خدمت میں پیش ہے نوشاد کی کہانی نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 12۔ اس پارٹ کا آغاز ایک نئے باب یا چیپٹر سے ہوتا ہے جس کا عنوان نوشاد صاحب نے رکھا تھا اس راہ گزر پر کون کون نہ ملا۔ اس چیپٹر میں بہت سے نئے لیکن فلمی تاریخ کے اہم ترین لوگ نوشاد صاحب کی زندگی کی راہ گزر میں ان کے شریک سفر بنے ہیں۔ نسرین، کنور، راگنی، نسیم بانو اور ابوال کندن لال سہگل۔ نوشاد صاحب نے اس چیپٹر میں اپنی کہانی کا آغاز کندن لال سہگل یعنی KL سہگل سے کیا ہے، جس میں کئی ایسی نئی باتیں ہیں جو عموماً بایوگرافی بیان کرنے والے نہیں کرتے، کیونکہ عموماً لوگ ایک جیسا ہی بیانیہ اپناتے ہیں کہ فلاں سن میں پیدا ہوئے، پھر طوطے کی طرح رٹ کر بتاتے ہیں کہ فلاں فلم میں کام کیا اور پھر اس سن میں دنیا سے گزر گئے۔ لیکن انسان کی اصل شخصیت ان کے دوستوں یا جاننے والوں کی باتوں سے ہی کھلتی ہے، جو عموماً بایوگرافی کا حصہ نہیں ہوتا۔ جب سہگل صاحب نوشاد صاحب کی زندگی میں داخل ہوئے تو وہ سہگل صاحب کی زندگی کا آخری دور تھا۔ شراب ان کی زندگی کو کھا چکی تھی اور وہ کام کرنے کی صلاحیت تیزی سے کھو رہے تھے۔ پھر بھی نوشاد صاحب نے ان سے بہت خوبصورت کام لیا۔ لیکن کیسے؟ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ نوشاد فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں سورگ باسی کندن لال سہگل کے ساتھ گزرے ہوئے یادگار لمحات کو دہراؤں، فلم شاہ جہاں کی شوٹنگ کے دوران پیش آنے والے چند دلچسپ واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ فلم شاہ جہاں کی شوٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ چونکہ ترہی فلم تھی، لہٰذا بہت بڑی تعداد میں ایکسٹرا اداکار اور اداکارائیں اس فلم کی شوٹنگ میں حصہ لیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ شوٹنگ کے بعد یہ اداکار گیٹ اپ اور فلمی ملبوسات کے ساتھ اسٹوڈیو سے رخصت ہو جاتے اور اگلے دن شوٹنگ کے وقت دوبارہ گیٹ اپ اور ڈریس تیار کرانے پڑتے۔ کاردار میاں اس صورتحال سے پریشان تھے۔ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اسٹوڈیو کے گیٹ پر ایک چوکی دار کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ہر شخص سے گیٹ اپ اور ملبوسات اتروائے۔ حکیم حیدر بیگ کاردار میاں کے قریبی دوست اور محبوب صاحب کے صمدی تھے۔ وہ کاردار میاں سے ملنے اسٹوڈیو آئے۔ ملاقات کے بعد جب وہ گیٹ پر پہنچے تو زبردست ہنگامہ ہو گیا۔ حکیم صاحب زور زور سے چلا رہے تھے۔ ہم نے شور کی آواز سنی تو اسٹوڈیو کے گیٹ پر پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ چوکی دار حکیم صاحب سے اصرار کر رہا ہے کہ داڑھی اتار کر جائیں۔ حکیم صاحب غصے میں آگ بگولا ہو کر چوکی دار سے کہہ رہے ہیں، بدتمیز، خبیث، تیری یہ مجال کہ میرے چہرے کی داڑھی کو اتروائے، بیوقوف، یہ اصل داڑھی ہے۔ کاردار میاں آگے بڑھے، چوکی دار کو ڈانٹ پلائی۔ ایسے واقعات 20 مرتبہ ہوئے۔ کاردار میاں اس فلم میں جنت کے مناظر بھی فلما رہے تھے، لہٰذا علماء کو مشورے کے لیے بلایا جاتا۔ مختلف لوگ آتے اور خوب بحث و مباحثہ ہوتا۔ ان محفلوں میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی۔ علماء کو فلمی کہانی، منظرنامہ یا مکالموں سے کیا لینا دینا؟ اکثر پورا منظر سننے سے پہلے علماء اعتراضات شروع کر دیتے۔ کاردار میاں بیچ میں کہتے، جناب پہلے مکمل سین تو سن لیجئے، پھر اعتراض کیجئے گا۔ مجروح سلطان پوری فلم کے گیت سناتے تو مشاعرے کا ماحول پیدا ہو جاتا۔ سبحان اللہ کا شور بلند ہوتا تو کاردار میاں پریشان ہو کر کہتے، حضرت آپ مشاعرہ سننے نہیں آئے، آپ کہانی سنیے۔ جیسے تیسے یہ مرحلہ ختم ہوتا تو اسٹوڈیو کے دروازے پر پھر وہی ہنگامے۔ چوکی دار کسی عالم سے کہتا کہ پگڑی اتار کر جائیے، کسی عالم دین کے انگرکھے کو اتروانے کی ضد کرتا۔ ان واقعات کے بعد کاردار میاں نے گیٹ پر ایک ایسے شخص کو تعینات کر دیا جو مہمانوں کو پہچانتا تھا
تاکہ معزز مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو سکے۔ ایک دن میں اور مدھوک صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ کمرے میں ایک شخص داخل ہوا جس نے خاکی رنگ کی پتلون اور سفید قمیض پہن رکھی تھی، آنکھوں پر موٹا چشمہ لگا رکھا تھا، سر کے بال بالکل غائب تھے۔ مدھوک صاحب ان سے گلے ملے، پنجابی زبان میں باتیں ہونے لگیں۔ بعد میں مدھوک صاحب نے مجھ سے کہا، نوشاد تم نے ان کو نہیں پہچانا؟ ارے یہ سیگل ہیں، تم نے ان کو آج تک لمبے لمبے نقلی بالوں کے ساتھ دیکھا ہے، آج اصلی سر کے ساتھ سیگل تمہارے سامنے ہیں۔ سیگل نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، میں فلم شاہ جہاں میں کام کر رہا ہوں، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں بھی آپ کے دوسرے لاکھوں پرستاروں کی طرح ایک پرستار ہوں۔ میں نے سیگل کو خراج تحسین پیش کیا۔ جب فلم شاہ جہاں میں سیگل کے گانوں کی ریہرسل کا وقت آیا تو سیگل کہنے لگے، پہلے ہارمونیم پر مجھے گانے یاد کرا دیجئے، میں ہارمونیم کے بغیر نہیں گا سکتا۔ پھر ریہرسل شروع ہوئی۔ ایک دو روز بعد شام کو 6 بجے ریکارڈنگ رکھی گئی۔ دوسرے گلوکاروں کی طرح ان کے لیے بھی کرسی رکھی گئی۔ کرسی دیکھی تو کہا، تخت لائیے، میں تخت پر بیٹھ کر گاتا ہوں۔ تخت لایا گیا، اس پر بیٹھے، گلے میں مالا پڑی ہوئی تھی، اسے اتارا، جاپ کیا، ہارمونیم پر انگلیاں رکھیں۔ ریہرسل کرنا چاہی تو مجھے اشارے سے منع کر دیا۔ ان کا ایک خاص ملازم جوزف ساتھ تھا، اس کو آواز دی اور اس سے کہا، ایک کالی پانچ دینا۔ میں نے سوچا کہ سیگل اگر 5 کالی سر سے گاتے ہیں تو پھر سر ملازم سے کیوں مانگ رہے ہیں۔ جوزف نے سیگل کو شراب کا ایک پیگ پیش کیا تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، معاف کیجئے گا، میری کالی پانچ یہی ہے، اس کے بغیر میری آواز نہیں کھلتی۔ انہوں نے پیگ لیا، پہلی ریہرسل ہو گئی تو پھر کالی پانچ آئی۔ اس طرح 8 ریہرسل کے دوران سیگل 8 پیگ لے چکے تھے۔ سب حیران کہ کیا ہو رہا ہے۔ شام کے 6 بجے سے رات کے 11 بج گئے، سب لوگ بھوکے پیاسے۔ پہلا ٹیک لیا، ٹھیک نہیں ہوا، پھر کالی پانچ آئی۔ 7-8 ٹیک ہو چکے اور 7-8 مزید کالی پانچ آ چکی۔ اب یہ حال کہ سیگل پوری طرح مدہوش ہیں، جہاں اور جیسا جی چاہا گا رہے ہیں۔ ان کے دوست ڈاکٹر لطیف ان سے کہہ رہے ہیں، کندن بس کر۔ میں نے زندگی میں کبھی سیگل اور ڈاکٹر لطیف جیسی دوستی نہیں دیکھی۔ ڈاکٹر لطیف کلکتہ کے رہنے والے تھے، اپنا کلینک بند کر کے بال بچوں کو چھوڑ کر سیگل کی دوستی میں بمبئی آ گئے تھے۔ ڈاکٹر لطیف ان کی نبض دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ رات کے 2-3 بج گئے، سازندوں کا بھوک کے مارے برا حال۔ وہ بار بار مجھ سے کہتے، نوشاد صاحب ہمیں چھٹی دیجیے۔ میں نے سیگل صاحب سے درخواست کی، اب آپ آرام کیجیے، ریکارڈنگ کل کر لیں گے۔ کہنے لگے، میں تو ٹھیک گا رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، آپ تو صحیح گا رہے ہیں مگر میوزیشین تھک گئے ہیں۔ میری بات سن کر راضی ہو گئے۔ میں گھر آیا تو نیند نہیں آئی کہ زندگی میں پہلی بار سیگل صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ان حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ دراصل اس گیت کو کاردار میاں دوسرے دن پکچرائز کرنا چاہتے تھے۔ میں صبح ہی صبح کاردار صاحب سے ملا اور رات کا تمام واقعہ ان کو سنایا تو پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ سیگل صاحب شوٹنگ کے لیے اسٹوڈیو آئے تو کاردار میاں نے ان کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور ان سے کہا، آج شوٹنگ نہیں ہوگی کیونکہ رات کو گیت ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، آپ سے نوشاد بات کریں گے۔ سیگل صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہا، فرمائیے۔ میں نے کہا، کندن لال جی، آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ ہمیشہ چھوٹوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی میری بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ سیگل صاحب بولے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا کہ ہم ریکارڈنگ کالی پانچ کے بغیر کریں گے۔ کہنے لگے، ارے نوشاد،
میں بے سرا ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے ٹھیک ہے، مگر اس شرط کے ساتھ گاؤں گا کہ یہ گیت فلم میں نہیں رکھو گے کیونکہ یہ گیت بے سرا ہوگا۔ شام کو 6 بجے ریکارڈنگ رکھی گئی۔ نصف گھنٹے میں ریکارڈنگ مکمل ہو گئی۔ میں نے سہگل صاحب سے کہا میرا کام تو مکمل ہو گیا ہے، میوزیشین آج گھروں سے کھانا ساتھ لائے ہیں، اب آپ کالی پانچ کے ساتھ جتنی دیر چاہیں ریکارڈنگ کر لیں۔ کالی پانچ کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے ساؤنڈ ریکارڈسٹ ایشان گوش سے کہا کہ کالی پانچ کے ساتھ ریکارڈنگ کے جو ٹیک لیں اس پر نشان لگا دیں۔ کالی پانچ کے ساتھ 8 بار ریہرسل ہوئی، 8 ٹیک ہوئے، وہی پہلے دن کی ریکارڈنگ کا عالم۔ آخری ٹیک رات کو 2 بجے ہوا۔ ریکارڈنگ کے بعد سہگل صاحب نے مجھ سے کہا یہ سب ٹیک صبح کو سنائیں۔ صبح پہلے کالی پانچ کا ٹیک سنایا گیا۔ جیسے ہی شروع ہوا سہگل صاحب نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ دوسرا بغیر کالی پانچ کا ٹیک سنایا گیا تو خوش ہوئے، کہنے لگے فلم میں یہی رکھیے گا۔ میں نے سہگل صاحب سے کہا وہ آپ کے کیسے دوست تھے جنہوں نے آپ کو یہ باور کرایا کہ آپ بغیر پیے نہیں گا سکتے؟ وہ آپ کے دوست نہیں دشمن تھے۔ آپ نہیں گاتے، شراب گواتی ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے گا۔ سہگل صاحب مجھ سے لپٹ کر رونے لگے، کہنے لگے کاش پہلے کوئی اس طرح سمجھاتا تو میں کچھ عرصہ اور جی لیتا، مگر اب دیر ہو گئی ہے، اٹس ٹو لیٹ۔ فلم شاہ جہاں کے دوسرے گیتوں کی ریکارڈنگ میں سہگل صاحب کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر لطیف کے انجیکشن انہیں کھڑا رکھتے تھے۔ ہر گانے کی ریکارڈنگ پر بہت سے ٹیکس میں سے میں ایک ایک لائن لیتا اور اس طرح گیت مکمل کرتا۔ وہ اکثر کہتے میں اچھا نہیں گا سکا، مگر جب میں انہیں گیت سناتا تو کہتے کہ آپ کی جادوگری لگتی ہے، میں تو گاتے گاتے بھول جاتا ہوں۔ سہگل صاحب بہت بڑے آرٹسٹ اور گلوکار تھے۔ ان جیسا گلوکار اب کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اچھے فنکار کا اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ خوبی بھی سہگل صاحب میں تھی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بمبئی کے کسی سرمایہ دار نے سہگل صاحب کو 20,000 روپے معاوضے پر اپنے گھر پر گانے کے لیے مدعو کیا۔ سہگل صاحب نے ان سے وعدہ بھی کر لیا، مگر اسی دن اسٹوڈیو کے ایک غریب ورکر نے سہگل صاحب کو اپنی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ دیا۔ شادی اسی رات کو ہونا تھی۔ سہگل صاحب اس غریب ورکر کی بیٹی کی شادی میں شریک ہوئے، کھولی میں بیٹھے اور رات بھر مہمانوں کو گیت سناتے رہے۔ ایسے تھے کندن لال سہگل۔ جس گیت کا میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا کہ بغیر کالی پانچ کے فلم میں رکھا گیا، وہ تھا جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے۔ اس گیت کے بارے میں سہگل صاحب نے وصیت کی تھی کہ اسے ان کی ارتھی کے ساتھ بجایا جائے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ گیت ارتھی کے ساتھ بجایا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں جلندھر گیا۔ سہگل صاحب کے جگری دوست ڈاکٹر لطیف کو نہ فلموں کا شوق تھا نہ موسیقی کا، بس وہ سہگل صاحب کے دیوانے تھے۔ ایسے دوست اب کہاں ملتے ہیں۔ نوشاد صاحب کی کہانی میں سہگل صاحب کے متعلق ذکر یہاں ختم ہوتا ہے، اس لیے ہم بھی اس پارٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ لیکن نوشاد صاحب کی کہانی ابھی رکی نہیں، جاری ہے، جاری رہے گی۔ نوشاد کی کہانی، نوشاد کی زبانی کا پارٹ نمبر 13 میں ہم بات کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں اب ختم ہوئی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوشاد صاحب کے قافلے میں جو لوگ آ رہے ہیں، ہم ان سب کا تھوڑا بہت ذکر بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن سہگل کی شخصیت ایسی نہیں
کہ ان کے متعلق مختصر بات کی جائے۔ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے۔ نوشاد اور سہگل دونوں اصحاب کی زندگی میں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ دونوں کو موسیقی کا شوق نہیں بلکہ جنون تھا، اور اسی جنون کے ہاتھوں ان کا اپنے والد سے جھگڑا اور اختلاف رہتا تھا۔ دونوں ہی کو باپ کا گھر چھوڑ کر سڑک پر آنا پڑا، فاقے کاٹنا پڑے، آزمائشوں اور مشکلات کی بٹی میں تپ کر دونوں کندن بن گئے، اور قدرت نے پھر ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو شاندار کامیابیاں دیں۔ ایک ہندی فلم کا موسیقار اعظم کہلایا اور دوسرا ہندی فلم انڈسٹری کا پہلا مہانائک، سپر سٹار۔ کندن لال سہگل کی زندگی کے اتار چڑھاؤ، جدوجہد اور کامیابیوں کی دلچسپ داستان آپ کے لیے شاہکار اردو کی اگلی ویڈیو سٹوری آف کے ایل سہگل میں پیش کی جائے گی، جو ہفتہ 10 دن میں اپلوڈ کر دی جائے گی۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کا ٹریلر دیکھتے جائیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مقام ہے جموں، سال ہے 1917۔ جموں کشمیر کے مہاراجہ پرتاپ سنگھ دربار میں رونق افروز ہیں۔ بہت سے سرکاری عمائدین دربار میں حاضر ہیں۔ انہی میں سے ایک راجہ کے تحصیلدار امر چند بھی ہیں، جو اکثر اپنے سرکاری امور کے سلسلے میں دربار میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج پہلی بار ان کا 13 سال کا بیٹا بھی ان کے ساتھ دربار میں آیا ہوا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مہاراجہ موسیقی کے شائق اور قدردان ہیں۔ مہاراجہ کی موسیقی سے دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک درباری نے مہاراجہ کو بتایا کہ امر چند کا لڑکا بہت اچھا گاتا ہے۔ راجہ نے لڑکے سے گانے کی فرمائش کر دی۔ باپ دل سے بیٹے کی موسیقی میں حد سے دلچسپی رکھنے کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب تو راجہ کی فرمائش ہے، اور راجہ کی فرمائش حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ مہاراجہ کی فرمائش پر لڑکے نے میرا کا بھجن گانا شروع کیا ہے۔ لڑکے کی گائیکی میں جادو ہے۔ سارا دربار مبہوت لڑکے کی گائیکی میں کھویا ہوا ہے۔ بھجن پورا ہوتے ہی سارا دربار ستائشی تالیوں سے گونج اٹھا ہے۔ مہاراجہ نے اٹھ کر لڑکے کی پیٹھ تھپتھپائی ہے اور کہا ہے کہ اس لڑکے کے گلے میں سرسوتی بیٹھی ہے، یہ زندگی میں بڑا نام کمائے گا۔ مہاراجہ کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ یہ لڑکا بڑا ہو کر ہندی فلم انڈسٹری کا پہلا مہانائک کہلایا۔ مہانائک یعنی سپر سٹار، اداکاری کا بھی مہانائک اور گلوکاری کا بھی مہانائک۔ یہ لڑکا کندن تھا۔ کندن کا مطلب خالص سونا۔ کندن بننے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آگ کی بٹی میں تپنا پڑتا ہے اور پھر خالص اور نرمل سونا بنتا ہے۔ یہ لڑکا بھی راتوں رات مہانائک نہیں بنا، یہ بھی زمانے کی سختیوں اور آزمائشوں سے گزر کر ہی کندن بنا۔ موسیقی کے جنون میں اسے باپ کا گھر چھوڑنا پڑا، فاقے کاٹنے پڑے، در بدر کے دھکے کھائے، پیٹ کے لیے چھوٹے موٹے کئی کام کیے۔ یہ کندن کون تھا؟ یہ کندن لال سہگل تھا، جسے ہم اور آپ کے ایل سہگل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سہگل کون تھا؟ آئیے اس کی جدوجہد بھری زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔